آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ گزشتہ اتوار تمام مسیحی دنیا میں روح القدس کے نزول کی عید بڑے جوش و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مسیحی کلیسیائی حلقوں میں اس عید کو فیسٹ آف پینٹیکوسٹ یا عید پینتیکوسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے اس تجربے کو حاصل کیا، روح القدس سے بھرنے کے تجربے سے مستفید ہوئے، اور کچھ لوگ اس تجربے میں ریوائیو کیے گئے، بحال کیے گئے۔ اس کے لیے ہم آسمانی باپ اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے وعدوں کے مطابق ہمیں یہ آسمانی جلالی، قوت بخش، تحریک بخش، تجربہ بخش دیا یا عنایت کیا۔ پینتیکوسٹ کے دن روح القدس کا نزول عہد عتیق کے انبیاء کرام کی پیشن گوئیوں اور نبوتوں کی تکمیل ہے، اور یہ نبوتیں یا پیشن گوئیاں یا پروفیسیز جو پرانے عہد نامے میں روح القدس کے نزول کے حوالے سے ہیں، یہ نہ صرف روح القدس کے نازل ہونے کا بیان ہے، بلکہ اس الہی شخص کے مل جانے کے بعد ہونے والے اثرات اور نتائج کا ذکر بھی ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے۔ روح القدس کے نزول کے لیے ایک بڑی اہم پیشن گوئی جس کا عہد جدید میں استعمال یا اقتباس بکثرت کیا گیا ہے، وسیع پیمانے پر کیا گیا ہے، وہ ہے یوئیل نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب 28ویں آیت سے 31ویں آیت کے آخر تک خدا کا کلام ہم دیکھیں گے۔ یوئیل نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامے میں جلدی سے نکالیے، اس کا 2 باب 28ویں آیت سے خدا کا کلام ہم پڑھیں گے 31ویں آیت کے آخر تک۔ وہاں پر لکھا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اس سے بیشتر کہ خداوند کا
خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ یہ بڑی اہم پیشن گوئی جس کا ذکر پینتیکوست کے واعظ میں مقدس پطرس نے کیا، پرانے عہد نامے نئے عہد نامے کی اکثر تحریروں کے اندر ہمیں یہ اقتباس نظر آتا ہے۔ اور اس پیشن گوئی کا آغاز، اس کا سٹارٹ یہ بڑا غور طلب ہے، بڑا معنی خیز ہے، اور وہ ہے اس کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنیکشن پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ جو حالات اس وقت تھے یوئیل نبی کے زمانے میں، ان کا جاننا، ان کی بابت پتہ ہونا یہ بڑا ضروری ہے اس پیشن گوئی کو سمجھنے کے لیے۔ اور جب ہم دوسرے باب کی 12ویں آیت سے مطالعہ کرتے ہیں 17 آیت تک، تو وہاں پر ہمیں توبہ کے لیے ایک بلاوا، ایک دعوت کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بلاوا یہ خداوند خدا کی طرف سے ہے، یہوہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اختیار ان آیات کے پیچھے موجود ہے، اور کلام کہتا ہے، یوں لکھا ہے 12ویں آیت، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یہاں پر بحالی سے پہلے خدا توبہ کے لیے بلاتا ہے، اور یہ بات یاد رہے کہ بحالی کے لیے، ریسٹوریشن کے لیے، رینیول کے لیے ایک بڑا راستہ وہ توبہ کا ہے جس کے لیے خدا بلاتا ہے۔ اس وقت اس نے یوئیل نبی کے وسیلے دعوت دی، اور آج بھی وہ اپنے خادموں کے وسیلے بلاوا دیتا ہے، کیونکہ توبہ کیے بغیر ہم گناہ اور اس کی تباہ کاریوں سے بچ نہیں سکتے ہیں، ہم مخلصی نہیں پا سکتے ہیں۔ اور جب ہم نئے عہد نامے میں مسیح کی خدمت کے آغاز کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے، مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بہت دفعہ ہم بحالی چاہتے ہیں، بیداری چاہتے ہیں، ریسٹوریشن چاہتے ہیں، لیکن توبہ کے بغیر خدا کا راستہ، خدا کا طریقہ، خدا کا وے آف ریسٹوریشن یہ ہے کہ وہ توبہ کے لیے بلاتا اور دعوت دیتا ہے۔ پھر دوسرے باب کی 18ویں آیت سے 27ویں آیت کے آخر تک ہمیں ذکر ملتا ہے، خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری زراعت کو، میں تمہاری زمین کی بحالی کر دوں گا، زراعت بحال ہو جائے گی، ایگریکلچر بحال ہو جائے گا۔ لیکن بڑا ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ سب کچھ کن حالات کے اندر کہا گیا۔ یوئیل نبی ٹڈیوں کے ایک ہولناک حملے اور ایک تباہ کن خشک سالی، قحط سالی کا ذکر کرتا ہے، اور یوئیل نبی کا صحیفہ اس کا پہلا سارا باب وہ یہی بتاتا ہے کہ کن حالات میں سے خدا کے لوگ گزر رہے تھے، بڑی مشکلات،
कहत साली टिड्डियों ने हमला कर दिया, सब कुछ खा गई, चट कर गई, कुछ खाने के लिए नहीं था, और कहत साली के सबब से आग सी लगी हुई थी। इन हालात में खुदा बनी इस्राइल को पैगाम देता है कि तौबा करो, मैं तौबा के लिए बुला रहा हूं। और नबी कहता है खुदावंद रहीम और मेहरबान है, शफकत में गनी है, वो कहर करने से बाज रहता है। अगर जमीन पर ईमानदार बरगश्ता लोग गुनहगार तौबा करने के लिए, गुनाहों को छोड़ने के लिए राजी हो जाएं, रजामंद हो जाएं, तो वो अपने आसमान को खोल देता है। खुदा यूएल नबी की मारिफत रूहुल कुद्स के नज़ूल का वादा करता है, और ये बहाली, ये रेस्टोरेशन, ये रूहुल कुद्स के नज़ूल के साथ वाबस्ता है, जुड़ी है, कनेक्टेड है। रूहुल कुद्स के नज़ूल का ताल्लुक हमारी रूहानी, हमारी मुआशी, इकोनॉमिक, मुआशरती, ज़राती, कौमी और इनफरादी बहाली के साथ है। रूहुल कुद्स जब भी आता है नई जिंदगी अता करता है, बहाल कर देता है, अजीब काम वकू पजीर होना शुरू होते हैं। यूएल नबी का सहीफा दूसरा बाब उसकी 28वीं आयत का इब्तदाइया या आगाज, ये रूहुल कुद्स के नज़ूल का इस्तकबालिया है, रिसेप्शन है। वहां पर यह वादा है इसके बाद जब रूहानी बहाली आ जाएगी, लोग गुनाह से मुंह मोड़ लेंगे, लोग खुदा की तरफ मतवज्जे होंगे, वो अपना चेहरा, अपनी इंटेंशंस, अपनी तवज्जो खुदा की तरफ करेंगे। उसके नतीजे में खुदा बहाली भेजेगा, उजड़ा हुआ कहत साली का शिकार मुल्क बहाल हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि खुदा इसके जवाब में अपने पाक रूह को नाजिल करेगा। ये एक सुनहरी, खुशकुन, राहत बख्श, जिंदगी बख्श नए दौर की बाबत नबूवत है, जिसमें खुदा वादा करता है कि मैं सिर्फ एक शख्स पर, दो लोगों पर, सिर्फ मखसूस लोगों पर नहीं, बल्कि मैं हर फर्द बशर पर जो भूखा होगा, प्यासा होगा, तौबा करेगा, बहाल होना चाहेगा, बहाली के लिए तड़प और भूख उसके अंदर पाई जाएगी, मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह को नाजिल करूंगा। खुदा के लोगों का मुस्तकबिल हमेशा दरख्शंदा, ताबनाक, रोशन और खूबसूरत है, बशर्ते कि वो अपने खुदा की तरफ रुजू लाएं, उसकी तरफ मतवज्जे हों। और खुदा क्या अजीब काम के लिए कह रहा है, और वो अजीब काम ये है, तुम्हारे बेटे और बेटियां वो क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए इससे बड़ी खुशी की खबर हो नहीं सकती। बनी इस्राइल में हर एक खानदान वो ये ख्वाहिश करता था, उनकी ये तमन्ना थी, उनकी डिजायर थी, बर्निंग डिजायर थी कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नबिया हो, मेरे घराने में से कोई यहोवा की आवाज सुनने वाला और फिर उसको आगे पहुंचाने वाला हो। आज ये तड़प पाकिस्तानी खानदानों के लिए चैलेंज है। क्या मैं ये चाहता हूं, चाहती हूं, क्या मेरी दुआ है मेरी नस्ल में से, मेरी औलाद में से नबी और नबिया पैदा हो? तो खुशखबरी ये है कि जब वो अपने पाक रूह को नाजिल करेगा, पाक रूह को उंडेलेगा, एक अजीब काम, एक नया काम वो ये होगा कि तुम्हारे बेटे और बेटियां
क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। ये नहीं कि कहीं कहीं कोई नबी नजर आएगा, हरगिज नहीं। हर खानदान के अंदर खुदा की आवाज सुनकर आगे पहुंचाने वाले नबी और नबियाएं पैदा हो जाएंगी। खुदा अपने काम के लिए उठा खड़ा करेगा। नया काम यह है कि तुम्हारे खानदानी मजहबों को खुदा बहाल करेगा, लानतों को, कहत सालियों को, टिड्डी दल के हमले को तोड़कर वो तुम्हारे घरों के अंदर नबूवत करने वाले और करने वालियां पैदा करेगा। आज हमारे खानदान इंतहाई ज़वाल का शिकार, हमारे बच्चे हमारी पहुंच से बाहर, वालिदैन रोते फिरते हैं, मेरी सुनते नहीं, गिरफ्त नहीं है। हाँ, ये इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है। वो तेरे खानदान को, तेरी नस्ल को, तेरे घराने को स्कैटर कर रहा है, बिखेर रहा है। लेकिन जब पाक रूह नाज़िल होता है, बड़ा गंदा इकट्ठे कर लिए जाते हैं और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। और ये वादा आज भी हमारे खानदानों के साथ है। रसूलों के अमाल की किताब 2 बाब 39वीं आयत में मुकद्दस पतरस ने कहा, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। मेरी दुआ यह है, पाकिस्तानी घराने, हमारे बच्चे पाक रूह के लिए मखसूस हो जाएं, रूह की आवाज सुनने के लिए मखसूस हो जाएं, रूह की बात सुनकर आगे पहुंचाने के लिए हम दे दें अपने आप को। खुदा कहता है ये वादा तुम, तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोग, और वो दूर के लोग हम हैं जिनको खुदाबंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। अक्सर हमारे कल्चर में बूढ़े जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, उकताहट का शिकार होते हैं, या रद्द किए जाने के जख्म अपनी रूह पर लेकर फिरते रहते हैं। उनका दावा यह है, साडा हुण की है, साडी लंघ गई है, असा हुण की करना है। लेकिन खुदा कहता है पाक रूह के सुनहरी दौर के अंदर हमारे बूढ़े वो ड्रीम्स देखेंगे, ख्वाब देखेंगे। और ये वो ख्वाब नहीं है जो पूरे नहीं होते हैं, ये वो ख्वाब है जिनको पाक रूह तकमील बख्शता है, पूरा करता है। अगर पुराने अहदनामे में यूसुफ का खुदा यूसुफ के ख्वाब पूरे कर सकता था, तो वो आज हमारे खानदान के जो अबाओ अजदाद हैं, अगले हैं, उन के ख्वाब को भी पूरा कर सकता है। लेकिन क्या करें, हमारे बूढ़े गिरजे नहीं आते, जवान वो भी नहीं आते, तो किन पर खुदा नाज़िल करेगा? तुम्हारे बूढ़े ख्वाब। और जवान क्या करेंगे? एक विजनरी यूथ वो आगे आ जाएगी जिनके अंदर विजन होगा खुदा की बादशाही के लिए, खुदा के काम के लिए। हमने इसको आगे लेकर चलना है, हमने इसको बढ़ाना है, क्योंकि वो घराना पाक रूह की लपेट के अंदर है, रूहुल कुद्स के साए के नीचे है, रूहुल कुद्स की हुक्मरानी के अंदर है। वहां पर जवान बूढ़े हर एक बेटे बेटियां वो करेंगे जो रूह उन्हें करने के लिए बुलाता है या बुलाएगा। हमारे कल्चर में बड़े फख्र से कभी कभी हम बात करते हैं, साडा अब्बा साडा दादा बड़ा गर्म से, गाला बड़ियां काटदा से, और ये हम फख्र से बता रहे होते हैं। याद रखिए, जिन बूढ़ों के पास रूहुल
कुछ की तरफ से ख्वाब नहीं होते। जितने बाप यहां पर बैठे हैं गौर से सुने, जिन वालिदैन के पास, बाप बूढ़ों के पास, खानदानों के सरबराहों के पास अपनी नस्ल के लिए रूहुल कुद्स की तरफ से ख्वाब नहीं होते, उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, लानत के नीचे चली जाती हैं। काश कोई ये गवाही दे, मेरा बाप मुझ पर नबूवत किया करता था, मेरा दादा मुझ पर नबूवत किया करता था, वो ख्वाब देखता था, तू खादिम होगा, तू यहोवा का पैगाम लेकर जाएगा, यहोवा की आग तुझ पर ठहरेगी। और ये वो बहाली है जो खुदा हमारे खानदानों में लाना चाहता है। मुझे माफ कीजिएगा, हम 30-35 हजार का मोबाइल लेकर देने को तैयार हैं, बाइबल लेकर देने को तैयार नहीं है। कोई मसीही किताब पढ़ने को देने के लिए तैयार नहीं है। ना हमारे घरानों में रूह की ग्रिप है, रूह की गिरफ्त है, रूह की बादशाही है, रूह की आवाज को सुना जाता है और फिर हम कहते हैं ये होता क्यों नहीं है। हाँ होगा, खुदा ने वादा किया है, मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह को नाज़िल करूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। आज इतने नबूवत करने वाले नहीं जितने हमारे खानदानों में टिकटॉकर पैदा हो रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेयर्स पैदा हो रहे हैं, और हम बड़े खुश होते हैं, देखे ना काका एडवांस हो गया। हाँ, इसको रूह में आगे बढ़ने दो, एडवांस होने दो, इसके कान ट्यून हो जाए यहोवा की आवाज सुनने के लिए। मैं यकीन से आज सुबह कह रहा हूं, अगरचे खादमों का सैलाब आया हुआ है, लेकिन कहत है उन लोगों का जिनके कान यहोवा की आवाज के लिए खुले हैं और वो फिर सुनकर आगे पैगाम देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कलाम कहता है तुम्हारे गुलाम और जो खानदान का हिस्सा ही नहीं, वो तो बेचारे गुलाम हैं, नौकर हैं, स्लेव्स हैं, सर्वेंट्स हैं। खुदा कहता है मैं उन पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। और अगर घर के ही लोग रूह से ना भरे हों तो गुलामों लौंडियों ने क्या भरना है। ये उस घराने की तस्वीर है जहां पर पाक रूह ने कैमोफ्लेज किया हुआ है, पाक रूह छाया हुआ है। वहां पर हर एक चीज, वो गुलाम हो, लौंडी हो, औलाद हो, कोई चीज भी हो, पाक रूह के ठहर जाने के सबब से, पाक रूह की मौजूदगी के सबब से वो बाबरकत हो चुकी है। और रूहुल कुद्स का एक बड़ा मौजज़ा वो ये है कि जब पाक रूह आएगा फिर कोई तबकाती, जाती या मुआशरती तकसीम नहीं रहेगी कि ये कौन है, इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या जात है, ये गुलाम है, ये लौंडी है, ये बेटा है, ये बेटी है। कोई तकसीम नहीं रहेगी। जब पाक रूह आएगा तुम्हारे जवान बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे, जवान रोया देखेंगे, गुलाम और लौंडियां खुदा के जलाल के लिए पाक रूह से भर जाएंगी। ये वो बहाली है, वो सुनहरी दौर है जिसका खुदा ने यूएल नबी की मारिफत पैगाम दिया। वसीयत वालिदैन, कितनी दफा हम परेशान हुए और रोए कि मेरे बच्चों को निजात नहीं मिली। इथों असीं जिन्नी दे के भेजने बाहर निकल जाती, मेरे बच्चे निजात में कायम क्यों नहीं है, इन पर खुदा पाक रूह नाज़िल क्यों नहीं करता, क्यों ये पेंटिकोस्ट एक्सपीरियंस से भर नहीं जाते ताकि हम दुनियावी इंसानी बातों से
आजाद होकर रूह के माहौल के अंदर तैरना और जिंदा रहना शुरू करें। खुदा ये करने की कुदरत रखता है और उसने अपने नबी की मारिफत ये वादा किया था कि मैं अपने रूह को हर फर्द बशर पर नाजिल करूंगा। फिर यसाया नबी की मारिफत, खुदा ने वादा किया। यसाया नबी का सहीफा 43वां बाब खोलिए, जल्दी से निकालिए मेरे साथ। 43वां बाब 18वीं और 19वीं 2 आयत। यानी खुदावंद फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो। हम सारे इंसान, बिलखुसूस ये सब कॉन्टिनेंट जो है ना खिताब, इसके लोग माजी प्रस्त हैं और हमेशा हमारी बातें यही होती हैं, पहला वक्त चंगा सी, पहले बंदे चंगे सन ते होने वाले का सिस्टम डिफॉल्ट हो गया। कलाम कहता है पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते न रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा। हालेलुया। इसलिए पिछली बातों को ना सोचो, इसलिए कदीम बातों पर गौर न करो। जो कल खुदा था वो आज भी है और आने वाले कल में होगा। और वो कहता है देखो मैं एक नया काम करूंगा। अब वो ज़हूर में आ गया। क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी। ये वैसे नामुमकिन लगता है, इम्पॉसिबल है कि बियाबान में हमें कोई राह मिल जाए। बियाबान में राह मिलना यह मौजज़ा है और सहरा में नदियां जारी होना यह सिर्फ खुदा कर सकता है। सहरा जो लफ्ज़ है इसके मानी है मैदान जहां दरख्त ना हो, जहां पर जिंदगी ना हो। बियाबान, वीराना, रेगिस्तान, सूना, गैर आबाद, खुश्क जमीन जहां पानी नहीं है। खुदा कहता है मैं सिर्फ पानी नहीं बल्कि वहां पर नदियां जारी करूंगा। और ये सहरा मेरी और आपकी खानदानी, रूहानी, मुआशरती जिंदगी की तस्वीर हो सकता है, लेकिन खुदा का वादा यह है कि मैं एक नया काम करूंगा। और वो नया काम रूहुल कुद्स का नुज़ूल, रूहुल कुद्स का नासिल होना वो है और उसके बायस सहरा में नदियां जारी होंगी। अगर आपके सहरा में पानी नहीं है, खुश्क जमीन की तरह जिंदगी फट रही है, कोई कसरत नहीं है, कोई प्यास बुझाने की चीज नहीं है, भूखे हो जाएं, प्यासे हो जाएं, खुदा से कहें मेरी सहरा जिंदगी पर अपने पाक रूह की बारिश नाज़िल कर ताकि इन सहराओं के अंदर नदियां जारी हों। फिर एक और हवाला देखिए, 41वां बाब, यसाया नबी का सहीफा 41वां बाब 20 आयत। वहां पर लिखा है, बल्कि हम इसको 18वीं आयत से पढ़ेंगे। गौर से सुनिए। मैं नंगे टीलों पर नहरें। कहां पर? क्या आपने कभी सुना है किसी पहाड़ पर कोई नहर हो, चश्मे होते हैं? लेकिन ये जो नंगे टीले हैं, पत्थरीले, जहां पर दरख्त नहीं, घास नहीं, कोई जिंदगी नहीं है, चट्टाने हैं, खुश्क हैं, खुदा कहता है मैं नंगे टीलों पर नहरें और वादियों में चश्मे खोलूंगा। सहरा को तालाब और खुश्क जमीन को
پانی کا چشمہ بنا دوں گا، بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا، صحرا میں چیز اور سرو سنوبر اکٹھے لگاؤں گا، تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا۔ پھر ایک اور حوالہ دیکھیے، یسائی نبی کا صحیفہ 44واں باب، پہلی 3 آیات غور سے سنیے۔ لیکن اب اے یعقوب میرے خادم اور اسرائیل میرے برگزیدہ سن، خداوند تیرا خالق جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا اور تیری مدد کرے گا، یوں فرماتا ہے، اے یعقوب میرے خادم اور یسرون میرے برگزیدہ، خوف نہ کر، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا۔ میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ یہ وعدے بے شمار اور وعدے پرانے عہد نامے کے اندر روح القدس کے نزول کے حوالے سے ہمیں ملتے ہیں، اور ان سب پیشن گوئیوں نبوتوں کی تکمیل جو ہے وہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 2 باب کی پہلی 4 آیات کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جن کی تلاوت ہم نے میسج سے پہلے سنی تھی۔ پچھلے اتوار ہم نے ڈیٹیلڈ تفصیل سے غور کیا کہ اس دن کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، لیکن آج صبح ہم غور کر رہے ہیں کہ یہ تجربہ مل جانے کے بعد، پاک روح کے نزول کے بعد، ہم نے پرانے عہد نامے میں دیکھا خدا بحالی کا وعدہ کرتا ہے، صحرا میں پیاسی زمین میں ندیاں شادابی لانے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن نئے دور میں عہد جدید میں جب پاک روح پینتیکوست کے دن 120 کی جماعت پر نازل ہوا اور وہ سب خدا سے بھر گئے، خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونے لگے، اس دن کیا ہوا؟ ہم نے یہ پڑھا، زور کی تند آندھی کا شور وہاں پر سنائی دیا، اور آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں۔ کیسی زبانیں؟ آگ صرف نہیں، آگ جب پھٹنے پر آ جائے، جب اس کا کلائمیکس ہو، عروج ہو، اس کو کنٹرول نہ کیا جا سکتا ہو، بجھایا نہ جا سکتا ہو، خدا اس وقت کی بات کر رہا ہے۔ آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہرے۔ پہلا نتیجہ نئے عہد نامے میں وہ یہ ہے کہ they were filled with the Holy Spirit، وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ میں صبح دیکھ رہا تھا، بھر گئے، اس کا مطلب ہے کہ کام مکمل ہے۔ اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے پلیتھو، اس کا بڑے خوبصورت کئی مطالب ہیں، کئی مطلب ہیں۔ اس کا مطلب ہے سنوارنا، آراستہ کرنا، مرتب کرنا یا فرنش کرنا۔ جب وہ پاک روح سے بھر گئے، پاک روح نے انہیں سنوار دیا، آراستہ کر دیا، سجا دیا، ان کی آرائش کر دی۔ پھر اس کے معنی ہے کسی کام کو اکمپلش کر دینا، پورا کر دینا، انجام کو پہنچا دینا، اور پھر اس کے معنی ہے بھرنا، گنجائش کے مطابق بھرنا، قابل اطمینان حد تک بھرنا، اور پھر اس کے معنی ہے دینا، عطا کرنا۔
میں نے درخواست بھی کی تھی کہ کوئی پانی کا جگ رکھا جائے تاکہ میں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ دے سکوں کہ جب بائبل بھرنے کی بات کرتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ اویلیبل نہیں ہو سکا. اٹس اوکے. لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ وہ پاک روح سے یہ نہیں لکھا بھرنے لگے، بلکہ وہ بھر گئے. ایک ہی لمحے میں یہ کام ہوا اور وہ پاک روح سے بھر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی روح کا الہی خدا کی روح کے ساتھ ایک سپر نیچرل انکاؤنٹر ہوا، ملاقات ہوئی. وہ آسودہ ہو گئی، وہ بھر گئی، وہ سنور گئی، وہ سج گئی، آرائش اس کی ہو گئی. اور اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ایک الہی شخص کا ہمارے اندر آ کر ٹھہر جانا، بھر دینا، وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے. عہد عتیق میں ہمیں متعدد بار کئی لوگوں کا ذکر ملتا ہے جن کی بابت لکھا ہے کہ میں بزلیل بن اوری پر اپنی روح کو نازل کروں گا. سمسون پر خدا کا روح نازل ہوا، افتہ پر ہوا، بادشاہوں پر، کاہنوں پر، قاضیوں پر، مخصوص لوگوں پر یہ پاک روح نازل ہوتا تھا، لیکن ٹھہرتا نہیں تھا. یہ تجربہ وقتی ہوتا تھا، آتا تھا، جس کام کے لیے پورا ہو جاتا روح چلا جاتا، پھر وہ ویسے ہی رہ جاتے تھے. لیکن نئے عہد نامے میں یہ تجربہ بالکل مختلف ہے. یسوع مسیح نے یوحنا کے مطابق انجیلی بیان 14واں باب 17 آیت دیکھیے میرے ساتھ. یسوع مسیح نے کہا یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. پرانے عہد نامے میں پاک روح ان کے اوپر آ کر ٹھہرتا تھا. یسوع مسیح کے زمانے میں وہ ایمانداروں شاگردوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن پینتیکوست کے دن جو کچھ ہوا وہ عجیب تھا، وہ ششتر کن تھا، وہ عجیب تھا. اور وہ یہ تھا کہ جو اوپر رہتا تھا، جو ساتھ رہتا تھا، وہ اب ان کے اندر اتر گیا، کیونکہ مسیح نے کہا وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. اور دیانتداری سے اپنے آپ کو پوچھیں کہ روح میرے اندر ہے یا صرف اتوار کو 2 گھنٹے آتا ہے تو جان لگے آسیانے ایک گرجے رہو پھر اگلے اتوار سے. مسیح نے کہا یہ ایک عجیب تجربہ ایمانداروں کو ملے گا اور یہ روح تمہارے اندر ہوگا. اس گولڈن ایج میں جس میں اور آپ رہ رہے ہیں، روح ایماندار کے اندر رہتا ہے. اس لیے پولس رسول کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، وہ تم میں بسا ہوا ہے. اور اگر پاک روح بسا ہو، اگر روح القدس میرے اندر ہو، اگر میں پاک روح سے بھرا ہوا ہوں، تو پھر خدا کے الہی اور عجیب کام میری زندگی میں وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب وہ پاک روح سے بھر گئے لبالب، کیونکہ پاک روح قسطوں پر نہیں ملتا. یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ ناپ کر دے گا، بلکہ یہ لکھا ہے وہ روح ناپ کر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی خالی گلاس کے اندر کسی بڑے برتن سے پانی انڈیلا جائے اور جب وہ بھر جائے تو وہ اس کے کناروں سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. جب شاگرد پاک روح سے بھر گئے تو پھر ایک اور عجیب معجزہ ہوا، اور وہ یہ تھا کہ وہ غیر زبانیں بولنے لگے. خدا نے اس کا بھی بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا. یہ غیر زبانیں یہ کوئی ہوائی کام نہیں ہے. خدا نے پرانے عہد نامے میں اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا. یسایا نبی کا صحیفہ 28واں باب کھولیے.
28वां बाब 11वीं आयत से, लेकिन वो बेगाना लबों, और यहां पर लब के लिए जो लफ्ज है इसका मतलब है बोली, लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जुबान से उन लोगों से कलाम करेगा जिनको उसने फरमाया ये आराम है। गैर जुबानों के बारे लिखा है कि ये क्या है? बेगाना लब और अजनबी जुबान, ये आराम है। ये क्या है? तुम थके मांदों को आराम दो, और ये ताजगी है पर वो शिनवा न हुए। ये खुदा ने बनी इस्राइल से वादा किया था जो पेंतिकोस्त के दिन पूरा हुआ, और रसूल गैर जुबाने बोलने लगे। पहले वो रूहुल कुद्स से भर गए, और फिर अगला काम क्या हुआ? वो गैर जुबाने। बाज लोग दावा करते हैं मैं परे आते वहां गैर जुबाना नहीं बोलता, तो लोगों को किन्हें पता लगेगा तू परे है? जो भरे होते हैं वो छलकते हैं, वो लबालब भर कर फिर इर्द गिर्द बहना शुरू कर देते हैं। और जब रसूल रूहुल कुद्स से भर गए तो उन्होंने वो जुबानें बोली जो ना कभी सीखी थी, ना कभी सुनी थी, ना कभी बोली थी। पाक रूह ने उन्हें वो जुबानें बोलने की ताकत बख्श दी, वो जुबानें बोलने का इजाजत बख्श दिया जिसकी बाबत वो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वो बोल रहे थे। किसी भी शख्स की जुबान उसके बातिन की अक्कासी करती है। अगर बंदा अंदर से दुखी है, जख्मी है, तन्हा है, मायूस है, बिखरा हुआ, टूटा हुआ है, उसकी गुफ्तगू भी ऐसी ही होती है। उसकी गुफ्तगू में कोई तसलसल नहीं होता, कोई आराम नहीं होता, कोई चैन नहीं होता। जो बंदा होता है वही निकालता है। ऐसा शख्स जिसका बातिन, रूह, दिल पाक रूह से लबालब भरा हुआ है, उसकी निशानी यह है कि वो आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें बोलना शुरू कर देता है। हम जो हैं वही बोलते हैं। अगर रूहानी है, रूह से भरे हैं, तो इसका छलकाव गैर जुबानों की सूरत में होगा। खाली बर्तन का शोर बहुत होता है, लेकिन उसका साउंड बता देता है अंदर से वो खाली है। ये शोर की बात नहीं है, ये तो खुदा की हजूरी की बात है। ये तो पाक रूह के ठहर जाने की और इलाही हजूरी के ठहर जाने की बात है। मसीह खुदावंद ने ये तालीम दी। मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 12वां बाब 35 आयत में लिखा है, अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें। बाइबल ये नहीं मानती जो हम कहते हैं मेरा दिल बड़ा चंगा है ते मुंह दा मैं कौड़ा। बाइबल नहीं मानती। आंदी है जिदा आ कौड़ा ओदा आ भी कौड़ा। जिसका दिल इत्मीनान से भरा है उसकी गुफ्तगू के अंदर इत्मीनान होगा। मसीह ने कहा अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। फिर लूका के मुताबिक इंजीली बयान 6वां बाब 45वीं आयत में लिखा है, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है। जब हम बोलते हैं दरअसल हम बता रहे होते हैं कि मैं आज है, और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर। और अगर पाक रूह से भरा है, रूहुल कुद्स से बपतिस्मा याफ्ता है, रूहुल कुद्स उसके अंदर लहरें मार रहा है, ठाठे मारता हुआ एक मौजज़न समंदर है, तो फिर अंदर से रूह निकलेगा, कलाम निकलेगा, गैर जुबानें निकलेंगी, और हम क्या बोलते हैं ये बताता है हमारे अंदर का खजाना क्या है। जब किसी आदमी की बोली बदल जाए,
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن بدل گیا. کئی دفعہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، مایوس گفتگو کرتے ہیں، خدا فضل کرتا ہے، ان کی بولی بدل جاتی ہے. کئیاں دی تے بدل دی نہیں، خدا جنہ مرضی فضل کرے، انہوں نے کہا میں نہیں، میں وہی ہوں جو ہے. لیکن خدا فضل کرے زبان بدل جاتی ہے. کوئی بندہ آرام سے بات کرتا ہو، بار بار چھیڑا جائے، جب وہ غصے میں آتا ہے بولی بدل جاتی ہے. ایک دم سے جب پاک روح آیا، ان کے اندر آ کر رہنا شروع کر دیا، ان کے اندر کا منظر بدل گیا، اندر کا انسان بدل گیا. آسمانی شخص پاک روح اندر آ گیا. خواہشات جاتی رہے، گناہ جاتے رہے، ماضی جاتا رہا، اور ان کی زبان بدل گئی. ایک طاقت ان کو مل گئی اور انہوں نے غیر زبانیں بولنا کر دی. روح القدس سے بھرنے کے نتیجے میں ڈیفینیٹ رزلٹ، ان کی زبانیں بدل گئی. اور یہ انہیں خدا کی طرف سے، کس کی طرف سے ملی؟ اس کا مطلب ہے جو اندر تھا اب اس نے بولنا شروع کر دیا، اب وہ بول رہا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب 7ویں آیت سے 9ویں آیت میں ذکر ہے، پڑھے نہیں میں ویسے بتا دیتا ہوں. جب لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک جگہ پر ایک ٹاور بنانا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا ہم اس ٹاور کے، اس برج کے ذریعے خدا تک پہنچے. خدا نے دیکھا تو خدا نے فیصلہ کیا. 11ویں آیت سے 7ویں آیت سے لکھا ہے، سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبانوں میں کیا ڈالیں؟ اختلاف، تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ سکے. پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کر دیا. کس طرح؟ بولی بدل دی. پہلے سارے ایک ہی زبان بول رہے تھے، یار اے پڑھائیں اے کریو. بعد میں وہ پتہ نہیں کیا کیا بولنے لگے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ یہ مانگ رہا ہے، وہ دے رہا ہے. زبانوں میں اختلاف بربادی پیدا کر دیتا ہے. جاگتے رہیے، کہیں ہمارے خاندانوں میں زبانوں کا اختلاف ہمیں برباد نہ کر دے. باپ فرق، باپ ماں فرق، بیٹا فرق، بیٹی فرق، یہ زبانوں کا اختلاف خدا نے ڈال دیا تمام روئے زمین میں، ان کو پراگندہ کر دیا. اور وہ جو کام کرنے والے تھے وہ کوئی کسی کی سن نہیں رہا تھا، سمجھ نہیں رہا تھا، ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا تھا. اختلاف آ گیا، اور بابل لفظ کے لغوی معنی بھی اختلاف. خدا نے اختلاف ڈالا. پینتیکوست کے دن غیر زبانوں کے وسیلے سے خدا نے وہ اختلاف ختم کر دیا. پہلے وہ زبانوں کے وسیلے پراگندہ ہو گئے، اب غیر زبانوں کے وسیلے وہ اکٹھے ہو گئے، وہ اکٹھے کر دیے گئے. خدا نے ایک معجزہ، بڑا معجزہ یہ کر دیا کہ وہ جو پراگندہ تھے ان کو آسمانی زبانوں کے وسیلے اکٹھا کر دیا. ہر طرح کا اختلاف، تفرقے، جدائیاں ختم ہو گئی. اور کلام کہتا ہے جب وہ غیر زبانیں بول رہے تھے، رسولوں کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، لیکن خدا اپنا پیغام مافوق الفطرت طریقے کے ساتھ دنیا کی مختلف زبانیں بولنے والوں کو دے رہا تھا. تھے تو سارے مچھلیاں پکڑنے والے. آرامی ان کی نیٹو لینگویج تھی، آرامی بولتے تھے، کچھ عبرانی بھی شاید وہ بولتے ہوں، لیکن وہاں پر 17 قوموں کے لوگ جو مختلف زبانیں بولتے تھے وہاں پر موجود تھے. خدا نے ایک عجیب معجزہ یہ کیا کہ جب وہ پاک روح سے بھر کر غیر زبانیں بول رہے تھے، ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی. اعمال کی کتاب 2 باب 6 آیت. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ میری ہی. پھر 2 باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اپنی اپنی زبان میں
ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے تھے۔ رسولوں کو نہیں پتا وہ کیا بول رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، دے دیا خدا کی تحویل میں۔ اب ایک عجیب کمیونیکیشن کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پاک روح دنیا کی مختلف قوموں کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور بات خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان۔ شاید وہ اپنی زبان میں کرتے تو اتنا اچھا نہ ہوتا جتنا وہ غیر زبان کے اندر کر رہے تھے۔ اور بڑے بڑے کاموں کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے میگالیوس۔ یہ ہمارا جو لفظ ہے نا، میگا پروجیکٹ، میگا سیل لگی ہوئی ہے، میگا چرچ ہے۔ میگا لیوس کا مطلب ہے عظیم الشان، رفیع الشان، عالی شان، شاندار، شاہانہ، گراں قدر، بہت بڑے بڑے کاموں کا بیان وہ غیر زبانوں کے وسیلے کر رہے تھے۔ بڑے لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں بولتا، مجھے لگتا ہے کہ غلط نہ ہو جائے، یا مجھے یہ لگتا ہے میں پتہ نہیں کی بولنے لگا۔ اگر تو آپ اپنی طاقت سے بولتے ہو تو یہ غلط ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی طاقت سے بولتے ہو یا کسی کی نقل اتارتے ہو تو پھر تو غلطی کی گنجائش ہے، لیکن اگر پاک روح کی طاقت سے بولتے ہو تو وہ غلطی سے مبرہ ہے، خالی ہے، وہاں غلطی کا امکان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ غیر زبانوں میں خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کر رہے تھے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم پاک روح سے بھرے ہیں تو پھر غیر زبانیں یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ اس کے بہاؤ کا نشان ہے، یہ اس کی زندگی کا نشان ہے۔ اور اگر آپ روح سے نہیں بھرے ہیں تو پرانے عہد نامے کی اس پیشن گوئی کو سامنے رکھیے اور آج سے دعا کرنا شروع کر دیجئے۔ تو نے ہر فرد بشر پر پاک روح نازل کرنے کا وعدہ کیا ہے، مجھ پر، میرے خاندان پر، میری کلیسیا پر اپنے پاک روح کو نازل فرما۔ ایک حوالہ ہم دیکھیں گے، پھر ہم دعا مانگیں گے۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط، پہلا خط 14واں باب، نکالیے میرے ساتھ۔ پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے۔ کس سے باتیں کرتا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل کرتا ہے خدا سے باتیں کرنے کو؟ تو پھر مانگو غیر زبانیں، اس لیے کہ کوئی اس کی نہیں سمجھتا۔ نہ سانو آپ سمجھ آتی ہے، نہ سننے والے نو آتی ہے۔ اگر خدا کی مرضی ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ان کو سنائی دے کہ ہم خدا کے بڑے بڑے کاموں کا، لیکن یہ ہماری کوئی تو یہ نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے کہ میں بولوں تو کوئی سمجھے۔ میں تو خدا سے باتیں کر رہا ہوں۔ جب ایک بیٹا باپ سے بات کرتا ہے اس کو کیا لگے کہ کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا، کسی کو سمجھ آتی ہے یا باپ کو سمجھ آتی ہے۔ جو غیر بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی۔ نبوت کا تعلق آدمیوں کے ساتھ ہے، غیر زبانوں کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ تو پھر ضروری کیا ہے؟ دونوں ہی، غیر زبان بھی، نبوت بھی۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے، بیگانہ زبان میں کیا کرتا ہے؟ جب ہم باتیں کرتے ہیں تو مختلف لفظ بولتے ہیں۔ یہ تو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ ایک ہی لفظ بولتے ہیں،
اور اگر ہم روحانی طور پر ابھی بھی بچے کے بچے ہی ہیں، 2 لفظ ہیں، ادھا بد گیا ہے، یہ کر رہے ہیں، آگے بڑھو، معموری کی طرف جاؤ۔ کلام کہتا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی۔ اور اگر کوئی شخص اپنی ترقی کرے ہی نہ، دوسروں کی ترقی کی بڑی فکر ہو، تو دیوانہ بے وقوف سمجھا جائے گا۔ اپنی ترقی کرو، غیر زبانیں بول بول کر، سو کر نہیں۔ کیا بول بول کر کرو؟ غیر زبانیں بول بول کر اپنی ترقی کرو، پھر دوسروں کی بھی کر لو۔ یہ جو ہے نا کہ ہم صرف اتوار کے دن، پینتیکوست کے دن، اور جس دن ذرا لگے کہ آج واوا کم ہے تو تھوڑی سی غیر زبانیں بول لی، یہ مناسب رویہ نہیں ہے، یہ ستائش کی زبان ہے۔ جتنی باپ سے باتیں کرو گے اتنا باپ کا مزاج تمہارے اندر آئے گا، باپ کو سمجھو گے، دلیری مل جائے گی، دنیا کے چیلنجز کے آگے ڈٹ کر ایلیا کی طرح کھڑے ہو جاؤ گے، کیونکہ تمہارے پاس باپ سے باتیں کرنے کا تجربہ ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ترقی کرتا ہے۔ اور پھر 5ویں آیت، اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں، یہ پولس رسول کہہ رہا ہے، جس کی بابت ہمیں یہ کہہ کر کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو زبان بولے وہ ترجمہ کرے، وہ نعمت کی بات ہے، نشان کی بات نہیں ہے۔ یہاں نشان کی بات ہے کہ جو بیگانہ زبان، رسول کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں۔ جمعے کو میں نے یہ دعا کی، جو لوگ تھے ان کے ساتھ، اس کلیسیا کا ہر اتوار پینتیکوست ہو۔ کتنے اتوار؟ آپ کا ہر لمحہ پینتیکوست ہو، آپ کی ہر دعا پینتیکوست ہو، ہر عبادت پینتیکوست ہو۔ کلام پھر یہ کہتا ہے، 13واں باب 18ویں آیت کھولیے میرے ساتھ۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے 39ویں آیت دیکھیے میرے ساتھ، پس بھائیو نبوت کرنے کی آرزو رکھو اور زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ یہ انسان کے کنٹرول کی، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے بولتے ہیں اور ہم انہیں روک دیں کہ وہ بولیں یا نہ بولیں۔ یہ پاک روح بولنے کی طاقت بخشتا ہے، اور یہ وہ زبانیں ہیں جن پر آگ کے شعلہ کی سی حضوری ٹھہری ہوئی ہے۔ میں آج صبح پھر یہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے دعائیہ مذبح پر، آپ کے خاندان میں لگتا ہے آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، حضوری موجود نہیں ہے، غیر زبانیں بولو، آگ کے شعلہ کی سی زبانیں بولو، آگ پھر سے لگ جائے گی۔ پینتیکوست کا سب سے بڑا نتیجہ کہ وہ روح القدس سے بھر گئے، ہاللویہ۔ اور بھرنے کے بعد غیر زبانیں بولنے لگے۔ آؤ اپنے سر جھکائیں۔